الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عظمت رسول کے ساتھ صاحبزادہ عرفان الہی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ کسی کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، عظمت کو مانتا ہے، پھر شان والے رسول کی عظمت کو مانتے ہیں، اس کے عمل میں اس عظمت والے رسول کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی بندوں نے نہیں سکھایا، اللہ وحدہ لا شریک نے سکھایا ہے کہ میرے رسول کی عظمت کا اقرار کرتے ہو، میرے رسول کی عظمت کو مانتے ہو، تو پھر میرے رسول کا ادب بجا لاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمایا میرے رسول سے پہل نہ کرو، اور ساتھ لفظ اللہ جو اجلالن لگا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرو، اور پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند نہ کرو۔ حبیب کو حجرہ مبارک سے آواز دے کر نہ بلاؤ۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو، یعنی میرے کھڑے ہونے سے پہلے بھی کھڑے نہ ہو۔ اتنا ادب کیوں کروایا جاتا ہے؟ جس کی عظمت ہوتی ہے اس کا ادب کروایا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ثابت بن قیس کی خبر لا کر دے، کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا میں اس کی خبر کرتا ہوں، میں پتہ کر کے آتا ہوں، معلوم کرتا ہوں۔ سو وہ جب گئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ صحابہ کا معمول دیکھیے عظمت مصطفیٰ پر، ان کی زندگی میں معمول کیا ہے، ان کے دل کی کیفیات کیا ہیں، ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، عظمت رسول کی خاطر، عظمت رسول کے پہلو میں وہ کس طریقے سے حساس نظر آتے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے۔ کیوں برا حال ہے؟ فرمانے لگے کہ سرکار کی بارگاہ میں میری آواز سرکار کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی، اور جان بوجھ کر نہیں، بس ویسے ہی آواز بلند ہو گئی تھی، تو میں اس دن سے میرا بڑا برا حال ہے، اور اس لیے برا حال ہے کہ بھئی میرے تو اعمال اکارت گئے، کیونکہ اس پر جو سزا تھی نا ادب مصطفیٰ پر، وہ یہ تھی کہ میرے رسول کی گستاخی بے ادبی اگر تم سے ہوئی تو تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے ادبی ایک ہوئی، گستاخی ایک ہوئی، تو ایک عمل ضائع کر دیا جائے، ایک نماز ضائع کر دی جائے، ایک روزہ ضائع کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں، عمل ساری زندگی کی ایک طرف ہے، لیکن میرے رسول کی بارگاہ میں اگر بے ادبی گستاخی ہوئی، میرے رسول کی عظمت کا انکار، وہ زبان سے ہو، وہ کردار سے ہو، قولاً فعلاً کسی صورت میں ہوا، تو کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے میں مسجد میں کھڑا تھا کہ مجھے ایسے کنکری ماری، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، مجھے کسی نے کنکر مارا، پتھر کا ٹکڑا،
مارا تو میں نے جب دیکھا تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا جاؤ ان 2 آدمیوں سے کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب میں ان 2 بندوں کو ان کی بارگاہ میں لے کر آئے تو پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اہل طائف سے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم یہاں مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں اس امر پر تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور کی خدمت میں شب معراج جب براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام ڈالی ہوئی تھی، حضور کی سواری بننے کی خوشی میں بے ادبی نہیں، تنفر نہیں تھا، حضور کی سواری بننے کی خوشی پر کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا ہے، میری قسمت کہاں، وہ براق اچھلنے لگا، کودنے لگا، رقصاں وجد کی کیفیت تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے سرکار کو بیٹھنے میں دشواری محسوس ہوئی تو جبرائیل امین نے فرمایا، اس براق سے کہا کہ تو اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ آج تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا آج تک، تجھ پر اتنی عظمت والا، اتنی بزرگی والا کوئی شخص سوار نہیں ہوا جتنی بزرگی والا معزز و محترم سوار آج تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ جبرائیل امین سکھا رہے ہیں کیا؟ ادب مصطفیٰ۔ تو ادب کب سکھایا جاتا ہے؟ جب اس کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میرے رسول کا ادب کرو، میرے رسول کی بارگاہ کا ادب کرو۔ ادب گاہی است زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید، جنید و بایزیدی جا۔ ایک بزرگ تھے تو ساری زندگی مدینہ طیبہ نہیں جا سکے، تو لیکن وہ مشق کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا انہوں نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ جانے کا انتظام کیا جائے۔ جب انتظام ہوا، مدینہ طیبہ پہنچے، اللہ اکبر، کیسی کیفیت ہوتی ہے وہ۔ سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے جب پہنچے تو بس تھوڑی دیر کے لیے رکے اور جلدی سے باہر نکل گئے۔ مریدین نے، تلامذہ نے عرض کیا کہ حضور ہم نے تو سوچا تھا آج ساری زندگی کے بعد بڑے یہاں ہاڑے سنائے جائیں گے، بڑے دکھ سنائے جائیں گے، بڑی التجائیں کی جائیں گی، بڑی دعائیں، بڑی حاجات پیش کی جائیں گی، ساری زندگی کے بعد یہ موقع نصیب ہوا ہے، تو اب تھوڑا وقت وہاں رک کر آگے چلے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ساری زندگی میں سانس بند کرنے کی مشق کرتا رہا، اور اب اتنی میری مشق ہوئی تھی جتنی دیر میں رکا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میرے سانسوں کا شور حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ بن جائے اور حضور کی عظمت کے منافی نہ ہو، تو میں نے عظمت رسول کی خاطر یہ ساری زندگی اتنی مشق کر لی، تو میں اتنی دیر وہاں رکا اور اب میں یہاں سے چل رہا ہوں۔ التجائیں، دعائیں، حاجات تو وہاں سنائی جائیں جہاں خبر نہ ہو، یہاں تو ایک ہی بات ہے نا۔ میرے عشق کی کیفیت یہ کہتی ہے، میرے شیخ کامل اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہاں تو کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ آپ کو کیا بتائیں دل ربا، آپ کے سامنے ہمارا حال ہے۔ تو سرکار کو اللہ نے جو گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے کہا تھا جمال و کمال سے نوازا تھا، اس میں یہ جمال و کمال، یہ کمال بھی موجود ہے۔ یہ کیفیات کو بھانپ لینا یہ اللہ کے نبی، کیونکہ ما کانا و ما یکون کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو عظمت رسول جبرائیل براق کو فرما رہے ہیں کہ یہ بے ادبی بن جائے گی اگر رسول کو سوار ہونے میں دشواری ہوئی، تو یہ عظمت رسول کے ہی وجہ سے ہے۔ اور اب صحابہ کرام کا حضور کی عظمت پر کیا رد عمل ہے؟ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کفار مکہ کے پاس مسلمانوں کے سفیر بن کے جاتے، وفد کی صورت میں جاتے ہیں، تو کفار کہتے ہیں کہ اے عثمان تو ہمارے خاندان میں سے ہو، ہمارے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، قبیلہ والے ہو، تم طواف کعبہ کر لو، آ گئے ہو تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملے گی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے ہیں، یہ عظمت رسول کا
اقرار و تکرار اور اظہار فرما رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے یہ جملے مشعل راہ ہیں، ہمارے ایمان کا جو ہے جلا بخشنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ ہم نے تو جب رسول نے رخ پھیرا تھا، حضور نے رخ پھیر لیا تھا، تو 17 ماہ کے لیے اس کعبے کو پشت کر کے نمازیں پڑھتے رہے مدینہ طیبہ میں، جب تک رسول نے اس طرف ارادہ نہیں فرمایا، خیال نہیں فرمایا، چہرہ نہیں فرمایا، تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ادب کا جو آج ہم پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے یہ حضور کی عظمت کا اظہار ہے، عظمت کو ماننے کے مترادف ہے۔ یقیناً ادب اس کا کیا جاتا ہے جس کی عظمت کو مانا جاتا ہے، جس کی عظمت کو مانا جاتا ہے۔ صوم و صلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ احمل وقوع ہیں، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا کہ اللہ بلائے تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بلائے۔ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، ایک صحابی رسول تھے تو نماز ادا کر رہے تھے، سرکار نے ان کو بلایا، جلدی جلدی نماز سے فارغ ہوئے، ادا کرنے کے بعد حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا اتنی دیر سے آئے ہو؟ عرض کیا کہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو فرمایا گا جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں، جب رسول خدا بلائیں تو پھر چھوڑ دو ہر چیز کو، پھر کیا کرو؟ رسول کی آواز پر لبیک کہو، پھر کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ادب کو کس چیز کے ساتھ جوڑا، مشروط کس سے کیا؟ تقوی کے ساتھ۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، جو میرے رسول کی عظمت کا اظہار و اقرار کرتے ہیں، جو رسول کی محبت و نصرت پر اپنے شب و روز گزارتے ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہم ان کو چن لیتے ہیں، ان کے دلوں کو چن لیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ تقوی کی معراج عطا فرما دی جاتی ہے، ان پہ اپنی رحمت فرما دی جاتی ہے۔ اور ہاں ایک پنجابی شاعر اعظم کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تی کر پہنچاوے، اعظم عہدے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور کا ادب ملا، حضور کی محبت ملی، اور ہاں حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کرتے، یہ ہے عظمت کا اقرار، عظمت کا اظہار۔ برہ بن عازب فرماتے ہیں ہم ارادہ کرتے کہ حضور کی بارگاہ سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ دریافت کرنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے، حضور کو مخاطب کرنا ہے، حضور کے ساتھ کلام کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کئی سال، کئی برسوں بیت جاتے، حضور کے روب، حضور کے جمال، حضور کی عظمت کی وجہ سے ہم وہ بات نہ کہہ پاتے، ہم وہ گفتگو نہ کہہ پاتے، اظہار نہ کر پاتے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور جب یہ سورہ حجرات کے آیات مقدسہ کا نزول ہوا تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدارانہ حضور کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے۔ کاشانہ مبارک پر حاضر ہوتے تو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ جو ہے وہ دستک نہ دیا کرتے تھے، صرف پوروں کے ساتھ دروازوں پہ ایسے ہاتھ ملتے تاکہ بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے۔ کیوں نہ ہو جائے؟ عظمت والے رسول ہیں، ان کی عظمت کا انکار نہ کسی امر میں بھی ہو جائے۔ ہمارے قول و فعل میں اور سنت کا لحاظ کہاں تک تھا کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے گوشت کا ٹکڑا تناول فرما رہے۔ کسی نے پوچھا حضور مسجد کے دروازے پہ گوشت کا ٹکڑا تناول فرمانا چھ معنی دارت؟ کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم، میں نے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، بس اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔